إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شیطان اہل ایمان کا کھلا دشمن ہے، بلکہ انسانیت کا ہی دشمن ہے، اور اپنی دشمنی کا اعلان کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ میں ان کے دائیں کی طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو مالک عز و جل نے آپ کو اور مجھے یہ سمجھاتے ہوئے دو ٹوک اس مسئلے کو بیان کر دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، دشمن سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی شیطان کو اپنا دشمن سمجھو۔ شیطان تمہیں برباد کرنے کے در پہ ہے، تمہارے بابا کو جنت سے نکلوانے کی پلاننگ کرنے والا، ان کے سامنے جھوٹی قسمیں اٹھانے والا یہی شیطان ہے۔ جب یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تو عقل مند انسان وہی ہے جو شیطان کو اپنا دشمن سمجھے اور اس کے ساتھ دشمن والا معاملہ کرے۔ لیکن افسوس، اب بہت سے انسان ایسے ہیں جو شیطان کے ساتھ دشمنی کرنے کی بجائے دوستی کرتے ہیں، تعلق کرتے ہیں، اس کو اپنا کھانے میں شریک کرتے ہیں، گھروں میں شریک کرتے ہیں، اور جب شیطان مسلمان کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھروں کو برباد کر دیتا ہے۔ اب بھی آپ اکثر گھروں کو دیکھیں گے، ان گھروں کے اندر آپ کو یہی صورتحال نظر آئے گی۔ کسی کے گھر میں جادو ہے، کسی کے گھر میں شیاطین ہے، کسی کے گھر میں جنات ہیں، کسی کے گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہے، کسی کے گھر میں اولاد اور ماں باپ کے درمیان فساد ہے۔ گھر بگڑے ہوئے، گھر برباد ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان گھروں کو برباد کرنے والا، اس کی پوری پلاننگ کرنے والا یہ شیطان ہے۔ جب ہم اس شیطان سے دشمنی کریں گے، اپنے گھروں کو شیطان اور شیطانی حربوں سے محفوظ کریں گے، ہمارے گھر روشنی کے مینارے بنیں گے، اور جب یہ گھر شیطان کا مرکز، شیطان کے بسنے کی جگہ، شیطان کا سینٹر بن جائے گا تو نہ میاں بیوی کے تعلقات درست رہیں گے، نہ گھر کا سکون ٹھیک رہے گا، نہ اولاد اور ماں باپ کے تعلقات ٹھیک رہیں گے، کیونکہ شیطان اس گھر میں داخل ہو کر اپنے سارے وار کر رہا ہے۔ اور مالک عز و جل اپنی کتاب میں فرما رہا ہے، ذرا قرآن کی آیت پہ غور کیجئے، الم عہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اے آدم کے بیٹو، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور آپ اکثریت الا من رحم ربی، اکثریت مسلمانوں کے گھروں کو دیکھو، مسلمانوں کے گھر شیطان کے حملوں سے ایسے پسے ہوئے ہیں کہ اس پر شیطان حاوی ہے۔ وہ گھر محمدی گھر نظر نہیں آتا، وہ گھر اسلامی گھر نظر نہیں آتا، بلکہ اس میں شیطان کا رنگ ہے، شیطان کے معاملات ہیں، شیطان کی حکومت ہے۔ آئیے اپنے گھروں کو شیطان کے حملوں سے بچائیے۔ وہ کون سے طریقے ہیں جس سے میں
میری بیوی، میرے بچے، میرا گھر شیطان کے حملوں سے بچ سکیں، یہ گھر اسلامی گھر کا نمونہ بنے، اس گھر سے خیر کی روشنی پھوٹے، اس گھر سے شیطان کی آوازیں بلند نہ ہو۔ آئیے ان طریقوں پہ غور کریں اور صرف ان طریقوں کو سن کر اپنی زبان سے سبحان اللہ کہہ کر نہ اٹھے، بلکہ اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے گھروں میں انقلاب لے کر آئیں۔ یہ احادیث جو ہمارے پردہ سماج سے ٹکرائے، صرف اس درس میں سن کر پھر اس کو دوسرے کان سے نہ نکالیں، بلکہ اس کے بعد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پہ عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں کو محفوظ کر لیں کہ شیطان پروف ہو جائے، اس گھر میں شیطان داخل نہ ہو سکے، اس گھر میں شیطان اپنے حربوں کو کامیاب نہ کر سکے۔ سب سے پہلا طریقہ کار اپنے گھر کو شیطان کے حملوں سے بچانے کے لیے، شیطانی اعمال سے بچانے کے لیے کیا ہے؟ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو، باہر سے آپ اپنے گھر کی طرف آئے، اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اب آپ کی کیفیت کیا ہے؟ آپ اپنے گھر میں کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ آپ کی زبان کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کیا کچھ سمیٹ کر باہر سے اپنے گھر میں لے کر جا رہے ہیں؟ اگر آپ کی زبان پر گانے ہیں، اگر آپ کی زبان پر گالیاں ہیں، اگر آپ کی زبان پر فلمی ڈائلاگ ہیں اور آپ اسی طرح انہی الفاظ کو دہراتے ہوئے گھر میں داخل ہوں گے تو شیطان تو آپ کے ساتھ جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سنیے، آپ نے فرمایا جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا علی اللہ ربنا توکلنا۔ ہم اللہ عز و جل، اے اللہ میں تجھ سے گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، گھر میں داخل ہوتا ہوں بھلائی کا سوال تجھ سے کرتا ہوں، گھر سے نکلتا ہوں بھلائی کا سوال تجھ سے کرتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم اپنے گھر سے خارج ہوتے ہیں۔ اللہ پروردگار پر ہم توکل کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنے گھر والوں کو سلام کرے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھے، اور جب وہ گھر میں داخل ہوگا دعا پڑھ کے داخل ہوگا، بسم اللہ کہہ کے داخل ہوگا، اللہم کہہ کے داخل ہوگا، اللہ کا نام لے کر داخل ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر میں داخل ہونے کے بعد پھر اپنے گھر والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سلام کہے جو اللہ عز و جل کی طرف سے تعلیم دی گئی ہے مسلمانوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو یہ سلام کرے۔ جب یہ الفاظ کرے گا تو شیطان اس کے ساتھ گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس کو آپ کے گھر میں بسیرا کرنے کی جگہ نہیں ملے گی، بسیرا کرنے کا ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ شیطان آپ کے ساتھ آ رہا ہے، جو ہی آپ نے گھر کی چابی کھولی، گھر کا لاک کھولا، دروازہ کھولا، آپ کی زبان سے نکلا اللہم، بسم اللہ، اللہ کا نام، اللہ کے نام کے ساتھ گھر میں قدم، السلام علیکم کی صدا، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا، اللہ کے نام کے ساتھ داخلہ، اللہ کے نام کے ساتھ باہر نکلنا۔ شیطان کے پاؤں وہیں رک جاتے ہیں، وہ آپ کا کمرہ ہو، وہ ہاسٹل ہو، وہ گھر ہو، آپ کے بسیرے کی جو جگہ ہے، شیطان اپنے باقی شیطانوں سے پوری ٹولی سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ رک جاؤ، اب اس گھر میں داخل ہونے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھے، کثرت سے ذکر الہی کرے، اللہ سے سوال کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد میں مشغول ہو اور سلام کرے گھر میں، بھلے گھر میں آدمی ہے یا نہیں، گھر میں اہل خانہ ہے یا اہل خانہ نہیں ہے، جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ الفاظ کہو اور اپنے گھر میں قدم رکھو۔ کیوں؟
قرآن حکیم میں مالک عز و جل کا حکم ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنی جانوں پر سلام کرو. تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے سکھایا ہوا سلام، جو مبارک سلام ہے، جو مبارکی کا پیغام ہے، جو سلامتی کا پیغام ہے. جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہو، تمہارے گھر والے ہیں یا گھر والے نہیں ہیں، گھر خالی ہے یا گھر آباد ہے، باہر سفر سے آئے ہو یا ڈیوٹی کر کے واپس آئے ہو، گھر میں داخل ہوتے ہوئے گانے گنگنانے کی بجائے، فلمی ڈائلاگ کہنے کی بجائے، کوئی اور بات زبان سے ادا کرنے کی بجائے دروازہ بجایا، زور سے بجایا، کوئی نہیں کھول رہا، بچوں کے آنے میں تاخیر ہو گئی، بجائے وہاں کھڑے ہو کے گالی دینے کے، وہاں کھڑے ہو کے غصہ کرنے کے، کہیے السلام علیکم. آپ نے اللہ کی طرف سے اس سلامتی کے پیغام کو پہنچایا، آپ نے ان پر اللہ کی سلامتی بھیجی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ شیطان اپنے قدموں کو روک لے گا اور وہ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا. حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو تعلیم دی ہے، ذرا غور کیجئے، محمدی تعلیم کیا ہے. یہ گھر کیسے شیطانوں سے بچیں گے، یہ گھر جنات سے کیسے محفوظ رہیں گے، اس گھر سے شیطانی اعمال، شیطانی اثرات کیسے غائب ہوں گے. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو سمجھاتے ہیں، اے بیٹے جب تم اپنے اہل و عیال میں جاؤ تو انہیں سلام کرو جو تم پر اور اہل خانہ پر برکت کا سبب ہوگا. یہ جو سلام کرو گے تمہارے لیے بھی اس میں خیر اور برکت ہے، تمہارے گھر والوں کے لیے بھی اس میں خیر اور برکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے اللہ کے نبی کی حدیث پر. یہ حدیثیں اگر میرے اور آپ کی زندگی میں روٹین میں داخل ہو جائیں تو یقین جانیے زندگی میں سعادت ہے، گھروں میں سعادت ہے، شیطان کے اثرات سے انسان بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. ہمیں تو کوئی سلام کرے ایک بار جواب دے دیں گے، دوبارہ سلام کرے پھر جواب دے دیں گے، تیسری بار اگر سلام کر دیں کہ بھائی تجھے سلام کرنے کے لیے کوئی اور نہیں مل رہا، کیا مسئلہ ہے؟ سلام کر کے مار دیا بس. سلام کا رواج ہی ختم ہے، سلام کا رواج ہی ختم ہے. السلام علیکم کہنا دور، آج کل السلام علیکم وہ جواب میں کبھی سنو گے وعلیکم السلام نے کہا جی بڑی مہربانی 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 نوازش آپ. السلام علیکم کیا حال ہے جناب، خیریت ہے؟ سلام کا جواب نہیں، یہ سلام نہیں، آداب. سلام عرض ہے جناب، آداب عرض ہے. وہ کفار کے طریقوں پہ چلتے ہوئے ہم محمدی طریقوں سے دور ہٹ گئے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بڑا عظیم فرمان، بڑی عظیم خوشخبری اور بڑی عظیم بشارت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3 آدمی اللہ کی ضمانت میں، اللہم اجعلنا منہم ومعہم. 3 بندے ایسے ہیں جو اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی نگرانی میں، اللہ کی ضمانت میں. پہلا وہ آدمی جو میدان جہاد کے لیے نکلا وہ اللہ کی ضمانت میں ہے، یہاں تک کہ اگر وہ فوت ہو گیا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور اگر وہ زندہ سلامت لوٹ آتا ہے اللہ اس کو اجر و ثواب سے نواز کے بھیجتا ہے. جہاد پہ جانے والا، میدان جہاد کی طرف روانہ ہونے والا، یہ اللہ کی ضمانت میں. دوسرا وہ آدمی، اب کہو گے مولانا صاحب ہم تو کام کرنے کے لیے آئے، ڈیوٹیاں کرنے کے لیے آئے، روٹیاں کھانے کے لیے آئے، پیٹ پالنے کے لیے آئے، ابھی اس حدیث پہ تو ہم عمل نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ہی بڑا اجر ایک چھوٹے سے کام سے مل رہا ہے. یہ عمل بڑا ہے تو ایک چھوٹا سا عمل آپ کو اسی کام میں داخل کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا وہ آدمی جو اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہے. دن میں 5 مرتبہ اپنے کمروں میں نماز پڑھنے والوں، اپنے گھروں میں نماز پڑھنے والوں، مسجدوں کو بے رونق کر کے گانے اور ٹیلی ویژن اور ڈش اینٹینے کی محفلوں کو رونق بخشنے والوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس چھوٹے سے عمل پہ گارنٹی کتنی بڑی، خوشخبری کتنی بڑی، بشارت کتنی عظیم دے رہے ہیں کہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد کو جا رہا ہے، بھلے وہ مسجد 100 میٹر پہ ہے، 200 میٹر پہ ہے، چند فرلانگ پہ ہے، قریب مسجد ہے، گھر سے مسجد کا دروازہ آمنے سامنے ہے. جب یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف جا رہا ہے، مالک فرماتا ہے میرا بندہ میری ضمانت میں ہے، میری حفاظت میں. اور جو اللہ کی ضمانت میں آ جائے اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟
تیسرا وہ آدمی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو تو داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہے، گھر والوں پہ سلام کرے، سلام کر کے اپنے گھر میں داخل ہو۔ محمد کریم امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ اس ضمانت سے مراد کیا ہے کہ ایسا شخص اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کی نگرانی میں ہے۔ تین آدمی، جہاد پہ جانے والا اللہ کی ضمانت میں، اپنے گھر سے مسجد کو چل کر جانے والا، وہ مسجد چھوٹی ہو یا بڑی، وہ مسجد کچی ہو